نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی انسان کو دوسرے انسان کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے اسلامی شریعت کی روح سے جس طرح غیر اللہ کے لیے سجدہ عبادت جائز نہیں، اسی طرح سجدہ تعظیم اور تکریم بھی جائز نہیں۔ اگر سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خامند کی تعظیم اور تکریم کے لیے عورت کو حکم دیتے کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے عورت کو حرام اور ناجائز کام کے علاوہ ہر کام اور ہر معاملے میں اپنے خامند کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد اپنی بیوی کو اپنی ضرورت سے بلائے تو وہ اس کے پاس آ جائے، خواہ و تنور ہی پر ہو۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے بیوی کو لازم میں اپنے شوہر کی کامل اطاعت کرے اور اس کے جذبات کا خاص خیال رکھے۔ اس میں صنفی جذبات بھی آتے ہیں، اس سلسلے میں وہ اگر کسی دوسری اہم خدمت میں بھی مصروف ہو جس کا چھوڑنا خامند کے مال کے ضیاع اور بیوی کے لیے مشقت اور تکلیف کا باعث ہو تب بھی پرواہ نہ کرے۔ اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر شوہر کے جذبات بالخصوص صنفی جذبات کی تسکین نہ ہو تو اس کا رد عمل اس کی اپنی ذات میں، بیوی کے حق میں یا اسلامی معاشرے میں کسی بڑے فتنہ اور فساد کا باعث بن سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ حکم اسی وقت ہوگا جب خامند کی خواہش پوری کرنے میں کوئی شرعی عذر یعنی حیض اور فرض روزہ وغیرہ مانع نہ ہو۔ خامند کا اپنی بیوی سے راضی ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ بندوں کے حقوق ادا کرتی ہے، اور جو عورت بندوں کے حقوق کا خیال رکھتی ہے یقیناً وہ اللہ کے حقوق کا بالاولی اہتمام کرتی ہوگی، اس لیے وہ جنت کی حقدار ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ کے حقوق سے بے پرواہ لوگوں کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہو سکتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان میں وہ مومن زیادہ کامل ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہیں۔ ہر شخص کے ساتھ پسندیدہ اور کریمانہ برتاؤ کیا جائے، یا اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے ساتھ ایسا معاملہ اور برتاؤ کیا جائے جو اللہ کو پسند ہو۔ خلق کا معنی یہ ہے، ایمان بھی اسی چیز کا نام ہے۔ اس لیے جو انسان جس قدر مخلوق اور خالق کے ساتھ اعلیٰ اور عمدہ رویہ اختیار کرے گا اسی قدر اس کا ایمان کامل ہوگا۔ اور عورتوں کے ساتھ جو کمزور ہیں بعض اوقات ان کی طبیعت میں ٹیڑھ بھی ہوتی ہے، خیر اور بہتری کا اسلوب اپنانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فرد عدل اور خلق حسن سے موصوف ہے، ورنہ طاقتور کے ساتھ تو ہر کوئی حسن معاملہ سے ہی پیش آتا ہے۔
سلیمان بن عمر بن احوص بیان کرتے ہیں وہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوئے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور وعد اور نصیحت فرمائی۔ فرمایا خبردار عورتوں کے بارے میں میری طرف سے خیر خواہی کی وصیت قبول کرو، بلا شبہ وہ تمہارے ہاتھوں میں اسیر یعنی قیدی ہیں، تم اس صحبت کے سوا ان پر کوئی اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اگر وہ یہ حرکت کریں تو انہیں بستروں میں چھوڑ دو، یعنی ان کے قریب نہ جاؤ، انہیں اپنے سے الگ کر دو اور انہیں ایسی مار مارو جو شدید اور زخمی کرنے والی نہ ہو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت اختیار کر لیں تو ان کے خلاف کوئی بہانہ تلاش نہ کرو، خبردار تمہارا تمہاری عورتوں کے ذمے ایک حق ہے اور تمہاری عورتوں کا تمہارے ذمے ایک حق ہے، تمہارا تمہاری عورتوں پر حق یہ ہے وہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے آدمی کو جگہ نہ دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھروں میں ایسے شخص کو اجازت نہ دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، خبردار ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم ان سے ان کے لباس اور ان کے کھانے میں احسان برتو۔ عوان عندکم کے معنی یہ ہے وہ تمہارے ہاتھوں میں قیدی ہیں، استوصوا وصیت قبول کرو، یا ایک دوسرے کو وصیت کرو اور اپنے نفسوں سے مطالبہ کرو۔ عوان عانیہ کی جمع ہے، قیدی اور اسیر کو کہتے ہیں، اور مبرح شدید زخمی کر دینے والی یعنی ہڈی پسلی نہ توڑو۔ گھر میاں بیوی کے جوڑے سے آباد ہوتا ہے، یہ دونوں جس قدر ایک دوسرے کا احساس کریں گے، آپس میں پیار اور محبت سے رہیں گے، گھر میں سکون ہوگا۔ معمولی اور چھوٹے چھوٹے معاملات میں ایک دوسرے سے ناراض ہو جانا، برداشت نہ کرنا، اپنی طبیعت اور مزاج کے خلاف اور عفو اور درگزر سے کام نہ لینا، گھر کا سکون تباہ۔ شریعت اسلامیہ جو ایک الہی ضابطہ حیات وہ دونوں فریقوں کو اپنے مد مقابل کے حقوق کی ادائیگی کی تلقین کرتی ہے اور اپنے حقوق کے سلسلے میں درگزر اور برداشت کرنے کی وصیت کرتی ہے۔ عورتیں چونکہ کمزور فریق ہیں اس لیے ان کے بارے میں خصوصی طور پر حسن سلوک اور حسن معاشرت کی تلقین اور تاکید اسلام میں آئی۔ صلی اللہ علیہ وعلیکم السلام۔